اذ قالت الملائکہ، یاد کرو جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک کلمہ آنے والا ہے اس کے ہاں سے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، مخورز بوی پا دنیا و آخرت کے، وجیہا ایک ایسا لفظ جو عزت پر دلالت کرے اور اس میں چہرہ بھی ہو، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، عربی کے بعد دوسری زبان پشتو ہے، پشتو میں کہتے ہیں مخوریز، مخ کہتے ہیں چہرے کو، جس کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ عزت و آبرو بجا لاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے معزز ہوگا، مکرم ہوگا، سر آنکھوں پر، لیکن یہ وجیہ کا معنی نہیں ہے، ایک ایسا معنی جو قرآن نے بیان کیا، وجہہ اے عزہ و شرفہ، اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ عزت کریں، ایسا مبارک چہرہ، ایسا نور سے بھرا ہوا چہرہ، ایسے جلووں سے لبریز چہرہ، ایسے برکات کا آئینہ چہرہ، سبحان اللہ۔ سب علماء جمع تھے، خیر المدارس میں اجلاس تھا، سب عالم جمع تھے، بڑے بڑے عالم، شمس الحق افغانی، خیر محمد جالندری، مولانا محمد علی، اور جتنے اکابر ممکن تھے پنجاب میں سب موجود تھے، اور سرحد کے کوئی بڑا اجلاس تھا۔ درمیان میں مولانا مفتی محمود صاحب بیٹھے تھے، تو مولانا امیر علی قریشی مدینہ منورہ کے بڑے ملنگ بزرگ تھے، جس نے پوری دنیا میں شاہ احمد نورانی کو مباہلے کا چیلنج کیا تھا، وہ اچانک اندر آئے تو چیخ پڑے اور کیا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پکڑ کے مارا، بار بگایا، مفتی محمود کو دے دی، کہ یہ ایک ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے۔ حضرت اقدس کا چہرہ اور طرح تھا، ان کی شان نرالی تھی، الحمدللہ، خوب آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہے، ایسے قریب سے دیکھا، ایسا ان کو سامنے نہیں بیٹھ سکتے تھے، سامنے بیٹھتے، کون ہو، کہاں سے آؤ، کون سی کتاب پڑھ رہا ہو، بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، چاپلار بجواب بول کی آؤ کہ اندھا ہوڑے لی مصیبت ہوگا، ہر علم و فن کے بے سوال کرو، بس کہ جواب دیور کو نہ بیاستا مزید ٹول جہان ہے۔ حضرت تشریف لا رہے تھے عمرے سے، ٹیکسی سے اترے بنوری ٹاؤن کے گیٹ پر، ٹیکسی آ کے رکی اور مفتی صاحب اترے، ایک ہاتھ میں گیلن لیا زمزم کا، دوسرے ہاتھ میں کھجور کا تھیلا لیا اور رومال پیلا والا کندھے پہ ایسا سیدھا کیا، تو میں نے سامنے بیٹھا ہوا کتاب دیکھ رہا تھا، دوڑا اور میں نے حضرت کے ہاتھ سے زمزم اور کھجوریں لے لی، حضرت تشریف لے جا رہے تھے کہ مہمان خانے جانا ہے، میں درمیان میں خیریت پوچھتا رہا، باتیں کرتا تھا، تو عصر کی اذان ہو رہی تھی، تو حضرت نے مجھ سے کہا اذان ہو رہی ہے، تم باتوں سے باز نہیں آتے، تو میں چپ ہو گیا۔ دیکھو کیسے کشف القلب ہوتا تھا، ایک دم مڑ کے مجھے کہا کچھ کہتے ہو کیا، میں نے کہا جی اذان کے وقت چلنا بھی جائز نہیں ہے، تو بیٹھ گئے جی، اسی وقت ایک لمحے میں بیٹھ گئے، آدھا خبر ہے بالکل صحیح ہے، جس طرح اذان کے دورانیے میں کلام بنا ہے، تو پھر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد مجھ سے کہا مسئلہ تو یہی ہے جو تم نے بیان کیا، کہیں نظر سے گزرا ہے، میں نے کہا باہر کتاب الاذان میں لکھا ہے، بس کہا ورشہ باہر راڑا، وہاں عالم بچو زان تری کارو گا تو اور ایک کول اگا پکڑا ہوا تھا، خوش ہو گیا حضرت، ورشہ باہر راڑا۔ اس زمانے میں بنوری ٹاؤن میں ایک نسخہ تھا بحر الرائق کا، وہ بھی عبداللہ کا خیل عدنان کے والد کے مطالعے میں تھا، میں نے ان کو کہا کہ میں خود لا رہا ہوں۔ سب علماء جمع تھے اور حضرت باہر کھول کر کے اذان اور اس کو دکھا دے گا، مجھے کہا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، خوب دعائیں دی۔ میں بہت خوش ہو گیا کہ ابھی عمرے سے آئے اور خوب دعائیں دے رہے، خوش ہو گئے۔ وہ تو فقیہ الامت ہے، تو طالب علم مجھے کہتے تھے تو صحیح معنوں میں فقیہ بنے گا۔ مفتی صاحب کو کیسے متاثر کیا ہے،
2-3 دن حضرت ٹھہرے، اچانک میں آگے، اوہو معافی چاہتا ہوں بھائی، زمزم بھی یہاں کے لوگوں نے لوٹا دیا، لوٹ لیا، اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اور حق آپ کا تھا، آپ میرے ساتھ لے کے آئے۔ میں نے کہا حضرت یہ جو خالی تھیلا پڑا ہوا ہے یہ مجھے دے۔ حضرت نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے خالی تھیلا کھجور، وہ میں نے بکس میں رکھا ہے، اب بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا بس یہ میرے لیے بہت، میرے لیے ایسا ہے جیسے مدینہ منورہ کسی نے مجھے دے دیا۔ تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے۔ اللہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عزت مند ہوں گے دنیا و آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندوں میں سے۔ یہ اس لیے کہا کہ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہود ہونے والے تھے، اور دوسرے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو رہے تھے، اندیشہ تھا کہ لوگ غلط نہ کہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، باتیں کریں گے لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلند کرداروں میں سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ مائی مریم بچے کو لے کے گود میں اور لوگوں میں آ گئی، اور لوگوں نے کہا وہ مریم یہ کیا ہے؟ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سُوءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، نہ تیرا باپ ناکارہ تھا نہ تیری ماں بدچلن تھی، یہ بغیر شادی کے بچہ کہاں سے آیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بی بی نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے کیسے بات کرے بچے سے جو گود میں ہے، پنگوڑے میں گود میں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ اللہ بھئی بچپن کی بات ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بچپن کی بات ہے، کاہل ادھیڑ عمر، کاہل بچپن کے بعد 55 50-60 کے درمیان عمر کو 55 کہتے ہیں۔